نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ آیت مبارکہ میں تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کو اس کی جان سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے اور تمام دنیا کے جہانوں سے، تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ تو علامہ بدر الدین عینی ایک اللہ والے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ محبت کے سبب جو ہیں وہ تین ہیں کہ انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، جس کو جمال کہتے ہیں، یا اس کے کسی کارنامے کی وجہ سے جس کو کمال کہتے ہیں، یا اس کی جود و سخا کی وجہ سے جس کو سخاوت کہتے ہیں۔ تو یہ محبت کے سبب یہی تین ہیں۔ جہاں بھی کوئی انسان کسی چیز سے محبت کر رہا ہے تو یا تو وہاں خوبصورتی ہے، یا کوئی کمال ہے، یا جود و سخا ہے، اور یہ تینوں سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں، یعنی آپ سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اسی کو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور آقا مسجد میں بیٹھے تھے، چادر اوپر کی ہوئی تھی، تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے موازنہ کرنا چاہا کہ آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا زمین کا چاند خوبصورت ہے، تو میں نے کبھی اس چاند کو دیکھا، کبھی اس چاند کو دیکھا۔ آخر کار میری نظروں نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ سارا حسن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور پھر دنیا میں جتنی بھی خوبصورت سے خوبصورت چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم با جمال تھے اور با کمال بھی تھے کہ ابو جہل آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مٹھی باندھ کی ہوئی ہے کہ اے محمد یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا میں بتاؤں یا تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے؟ تو آقا نے اشارہ کیا ہے، مٹھی میں بند کنکروں نے کلمہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ ایک اپنا بدوی مردہ گو لے کے آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے باکمال تھے، اور جود و سخا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت تھا، یعنی سخاوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ تھی کہ دراہم و دنانیر کی بوریاں آتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتے۔ تو اس لیے جب
یہ تینوں محبت کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح کی محبت صحابہ کرام نے کی ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، عشق تھا۔ خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے۔ جب خبر پہنچی تو فوراً اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا دعا کی، باری تعالیٰ جن آنکھوں سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا، جب وہ دنیا میں نہیں رہے تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اندھا کر لیجیے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے آنکھوں سے ہاتھ اٹھایا تو وہ نابینا ہو چکے تھے۔ یہ محبت تھی کہ آقا کو دیکھنے کے بعد پھر کسی چیز کو دیکھنا ان کے لیے پسند نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اور کیسے محبت ہوگی؟ وہ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور جس نے ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہو۔ تو اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ چاہتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ سونے میں آقا کی سنتیں ہیں، پینے میں آقا کی سنتیں ہیں، کھانے میں آقا کی سنتیں ہیں، لباس پہننے میں آقا کی سنتیں ہیں، چلنے پھرنے میں، شادی بیاہ میں، غمی خوشی میں، ہر موقع پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ ہم ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ان میں ایک چھوٹا سا رسالہ ہے علیکم بسنتی، اس کو ہم سب جتنے بھی پڑھے ہوئے ہیں ہم اس کو پڑھیں اور سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔